السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح لامکان، فخر دو جہاں، سرور عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ والضحیٰ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس مبارک سورت کا شان نزول ہم نے سماعت کیا، اور پچھلے جمعہ والضحیٰ اور واللیل، دن اور رات کی قسم کیوں فرمائی وہ بیان کیا گیا۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ والضحیٰ اور واللیل سے کیا مراد ہے۔ والضحیٰ، اس کے بارے میں صاحب تفسیر تبیان القرآن نے 20 قول نقل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے تفسیر عزیزی بھی دیکھا، اس میں بھی بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ میں آج تفسیر تبیان القرآن سے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ واللیل اور والضحیٰ سے مراد کیا ہے۔ تفسیر نیشاپوری کے حوالے سے صاحب تفسیر تبیان القرآن نے لکھا ہے کہ والضحیٰ اور واللیل، اس سے مراد چاشت کے وقت کی نماز کی قسم ہے۔ چاشت کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ چاشت کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ 4 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام ہانی، اصل نام ان کا فاختہ ہے لیکن مشہور ام ہانی سے ہیں، اور حدیث معراج میں ایک حدیث یہ بھی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ام ہانی کے گھر سو رہے تھے. تو بڑی فضیلت والی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھی دیا تھا. شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. عدت گزرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شادی کر لوں تو پھر میرے ان بچوں کا کیا ہوگا. تو بہرحال اس وقت شادی نہیں کی انہوں نے. پھر بعد میں خود اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کیا تو اس وقت حضور نے انکار فرما دیا. تو ام ہانی کی روایت میں فتح مکہ کے موقع پر موجود ہے کہ جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے ملاقات کے لیے پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چادر سے پردہ کیے ہوئے تھی. چادر سے یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کی خدمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک میں عورتوں کے لیے بڑے ہی سبق ہے. اور واقعی اگر عورتیں سید کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. جہاں شوہر کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال پرورش، اس کے ساتھ ساتھ والد محترم کی بھی خدمت. ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اولاد پر شادی کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ویسی ہی باقی رہتی ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ماں باپ اگر غریب ہوں تو سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹے پر ماں باپ کا نفقہ واجب ہوتا ہے. تو خالی بیٹے پر ہی واجب نہیں ہوتا، بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی پر بھی واجب ہوتا ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو بیٹی پر بھی ماں باپ کا نفقہ واجب ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شادی شدہ بیٹی سے بھی باپ اپنی خدمت لے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شادی کر دیے تو اب وہ پرائے گھر کی ہو گئی، اب اس کو کیا بولے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور سید کائنات چادر کو پکڑے ہوئے آڑ کیے ہوئے ہیں. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر آدمی اگر سطر چھپائے ہوئے ہو، سطر مرد کا سطر جو ہے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آج اس ماڈرن دور میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور چڈی میں نکر میں پھرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. یاد رکھیے یہ گھٹنا بھی ستر عورت میں داخل ہے. گھٹنا بھی ستر عورت میں داخل ہے اور ستر عورت بیوی کے علاوہ اپنے محرمات کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے. روڈ پر پھرنا تو بہت دور کی بات ہے. صبح صبح دودھ کا پاکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، بنیان پہنے ہیں اور نیچے جو ہے نکر، چڈی کا لفظ بولیں گے تو خراب لگتا ہے. دودھ کا پاکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں. شرم کرو کچھ. اللہ نے تم پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں. تم جانور نہیں ہو. پابندیاں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے. کوئی کتا جا کے پیشاب کرے تو پولیس والا کچھ نہیں کہے گا، کوئی انسان جا کے پیشاب کرے تو پکڑے گا اس کو. تو انسان اگر ہو تو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ تم ایک مسلمان بھی ہو. اللہ کی طرف سے تم پہ کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں. ان پابندیوں کا خیال رکھو. ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر عورت ہے. بیوی کے سوا کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں، حرام. خود بھی حرام میں مبتلا ہوتے ہو اور جن جن کی نظر پڑتی ہے وہ بھی جو ہے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں.
یہ گناہ خالی تمہارے تک محدود نہیں ہے، دوسروں پر بھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پرانے خیالات کے نہیں، ہم لوگ نئے زمانے کے ہیں۔ نئے زمانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کپڑا کھول دو ننگا پھرو، وہ بھی نکر بھی کیوں پہنے ہو، پورا ہی کھول دو، آج کل وہ بھی چل رہا ہے نئے زمانے میں۔ تو بہرحال اگر ستر عورت چھپا ہوا ہو تو لوگوں کے سامنے بندہ نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ستر عورت اگر چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر کسی کے سامنے اس طرح کھلے عام نہانا ناجائز و حرام ہے۔ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی میں نے حضور کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد جو میرا عریضہ تھا میں نے عریضہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے بھی چاشت کی نماز پڑھی ہے، اور چاشت کی نماز پڑھنے والوں کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن یہاں تو ہم سے فرائض ہی ادا نہیں ہوتے، فرائض ہی ادا نہیں ہوتے، تو کہاں چاشت، کہاں اوابین، کہاں اشراق، کہاں تہجد۔ حالانکہ زندگی کا آخری حصہ ہے، 65 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ان چیزوں کی طرف خیال نہیں آتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ضحیٰ سے مراد چاشت کی نماز ہے، اور لیل سے مراد رات کا وہ حصہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ جی وہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں کلام فرمایا، تو رات سے مراد وہ رات ہے، اور دن سے مراد چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ دوسرا قول، رات سے مراد ہے اس رات کی قسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں آپ کو اپنے دیدار کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے، دنیاوی کاموں کی وجہ سے میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے، ایک بادل سا چھا جاتا ہے۔ جی، وہ نبی جو نبی الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن سے گناہ ناممکن، ان کی توجہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے، اس کے باوجود دنیاوی مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایک بادل، ایک ابر، ایک حجاب سا دل مبارک پر چھا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو دن رات دنیا میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے دلوں پر تو پورا کہتے ہیں کہ موٹی تہ جمی ہوئی ہوگی نا، پوری موٹی تہ، اس لیے اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کرام کی زبان میں اثر نہیں ہے، خالی علماء کرام کا ہی قصور ہے، لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جب بندہ ایک پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیا تو دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کیا تو پھر دوسرا دھبا، پھر تیسرا دھبا، چوتھا دھبا، اسی طرح سے دھبا پڑتے 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 پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر حق بات سنتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتی، دیکھنے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا، سننے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا، گویا دل پر مہر لگ جاتا ہے۔
حلال روزی اصل کرنے کے لیے حلال روزی بہت ضروری ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچایا ہے وہی محفوظ ہے، ورنہ عمومی طور سے کہیں نہ کہیں کوئی ناجائز والا معاملہ تو ہم سب کے ساتھ موجود ہے. حلال لقمہ جو پاکیزہ لقمہ ہے نہ ہم خود اپنے حلق کے نیچے اتار پاتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کے حلق کے نیچے اتار پاتے ہیں. تو اثر کہاں سے ہو؟ قرآن کی باتیں وہی ہیں، حدیث کی باتیں بھی وہی ہیں، بس بیان کرنے والے اور سامعین کے کان اور بیان کرنے والے کی زبان یہ بدل گئے ہیں. لیکن اگر آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. عقل حلال اور صدق مقال یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اللہ ہمیں عقل حلال بھی عطا فرمائے، حلال روزی بھی عطا فرمائے، اور صدق مقال سچی بات. کہتے ہیں حدیث پاک، بچے کو یہ حدیث پاک یاد ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی تیز بدبو نکلتی ہے کہ ساتھی فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے. محسوس کائی کو نہیں ہوتا ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ آپ اگر چمڑے کی دکان میں چلے جائیں، اسکن مرچنٹ چمڑے کی دکان میں جب پہلی بار داخل ہوں گے تو بہت بدبو محسوس ہوگی. آپ 10-15 منٹ وہاں پہ رہیے، بدبو پھر محسوس نہیں ہوگی. وہی حال ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں. ہر ایک کا وہی حال ہے. اس حمام میں سبھی ننگے ہیں تو سب کا وہی حال ہے. تو چونکہ یہ فضا جھوٹ کی بدبو سے اس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جھوٹ کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن فرشتے چونکہ نازک طبیعت کے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے. تو عقل حلال اور صدق مقال جو ہے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے، ایک بادل سا چھا جاتا ہے، اور پھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو استغفار کی برکت سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے. یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. حضور تو معصوم ہے، استغفار ہوتا ہے گناہ کی معافی کے لیے. حضور تو معصوم ہیں، وہ تو بے گناہ ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن. پھر حضور استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ ملا کہ استغفار ہمیشہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو ہے استغفار سے بندے کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل پر جو ابر چھاتا ہے وہ ابر جو ہے استغفار کی برکت سے دور ہو جاتا ہے. جی حسنات المقربین، حسنات الصالحین، سیئات المقربین. جو نیک لوگوں کے جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ نیکیاں مقربین کے حق میں گناہ ہوتے ہیں. ایسا بھی ہے. اب صوفیاء کرام کی طرف جانے سے بہت لمبا ہو جائے گا، میں اس کو چھوڑتا ہوں. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر ابر چھا جاتا ہے، اور میں جب استغفار کرتا ہوں تو وہ ابر دور ہو جاتا ہے. تو دن سے مراد، رات سے مراد وہ ابر ہے، رات سے مراد وہ ابر کا چھا جانا ہے، اور استغفار کرنے کے بعد جو پھر وہ ابر کا دور ہو جانا، اس سے ضحیٰ سے مراد وہ لمحہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابر چھا جانا، یہ رات سے مراد یہ ابر چھا جانا ہے، اور ابر کا دور ہو کر کے پھر قلب منور کا بے غبار ہو جانا، ضحیٰ سے ضحیٰ کی تفسیر یہ وقت ہے اور یہ لمحہ ہے. اس کے بعد چوتھا قول یہ ہے کہ رات کی قسم سے مراد ہے اس رات کی قسم
جب تہائی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ روزانہ رات میں، رات کے آخری پہر، حدیث پاک میں موجود ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چھونے پکڑنے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو جسم ہے یہ ہماری باڈی ہے، اور جسم کی جو بھی خاصیتیں ہیں ان ساری خاصیتوں سے، لوازمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اب جہاں بھی فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ سب جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے علی العرش استوى، اللہ نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب جو لوگ نادان تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹھنا اٹھنا یہ جسم کی خاصیت ہے، یہ عقائد کی باتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ بیٹھنا اٹھنا یہ جسم کی خاصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اس کے حق میں بیٹھنا بھی محال، اٹھنا بھی محال۔ تو اب استوا کا کیا معنی ہے؟ تو سب سے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں اس کا معنی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہم جو ترجمہ کریں گے بس استوا فرمایا۔ تو اسی طرح سے اس حدیث پاک میں جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات آخری پہر، آخری پہر کا وقت جو ہے نا بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے۔ یہ آخری پہر بڑی برکت والی پہر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ اس برکت والے پہر میں، اس برکت والے وقت میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ادھر بندہ مانگتا ہے تو اب مجھے بتائیے، ادھر رب فرماتا ہے مانگو، ادھر بندہ مانگتا ہے، تو اب کوئی روکنے والا ہے؟ انشاءاللہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو تو رات کے اس پہر کی، آخری پہر کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو انشاءاللہ، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو رات سے مراد رات کا وہ حصہ ہے، اور دن کی قسم سے مراد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کو آپ کی نمازوں کا قبلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 17 مہینے تک، کتنے مہینے تک؟ 17 مہینے تک بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم جس کو عام زبان میں بولتے ہیں لیکن ہم مسلمان اس کو بیت المقدس بولتے ہیں، اور بیت المقدس میں جو مسجد ہے اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور کی بڑی خواہش تھی، کبھی منہ سے بیان نہیں کیا، منہ سے کہا کچھ نہیں، لیکن دل میں خواہش تھی حضور کے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے۔ ہائے ہائے۔ مسجد قبلتین، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے حاضری دی ہوگی۔ مسجد قبلتین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہوئی ہے بیت المقدس کی طرف، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ وحی کا نزول ہوا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ پیارے محبوب
ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی مرضی ہے۔ خانہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے وہ حضور کی مرضی پر بنا ہے۔ خانہ کعبہ کا تو احترام کرتے ہیں، اور روضہ رسول کی طرف سفر کرنے کو حرام کہنے والوں، تمہیں جو خانہ کعبہ ملا ہے نا قبلہ کے طور پر، وہ بھی میرے حضور کی مرضی سے ملا ہے۔ کمال کی بات ہے، خانہ کعبہ یقیناً محترم، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محترم، لیکن جس کی مرضی پر خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے، کیا اس کی مرضی کا کوئی احترام نہیں ہے؟ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ ایمان قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک جگہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عجیب بات ہے، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو قبلہ کا تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہوا، یہ دن کے وقت ہوا، تو والضحیٰ سے مراد یہی دن، اسی دن کا وقت ہے۔ جی آگے چھٹا قول، بعض مفسرین نے کہا سبحان اللہ، والضحیٰ سے مراد آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے، اور لیل سے مراد آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بڑی ہی عاشقانہ تفسیر ہے، اور یہ کوئی عام نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر شریف میں فرمایا، جی والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ زیبا، اور واللیل سے مراد حضور کی کالی کالی زلفیں۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عدا کی قسم، تیرے خالق حسن و عدا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث اور تفسیر کی کتابوں پر نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے، یا تفسیر کی کسی تفسیری نکتہ کی ترجمانی کرتا ہے، یا پھر کسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو حضور کا چہرے والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرے انور۔ میں یہاں پہ کیوں نہ درود تاج پڑھ لوں؟ سبحان اللہ، آج 13ویں تاریخ ہے، جلوس نکلنے والا ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ بقیہ اقوال جو ہے میں بعد میں پیش کروں گا، بس درود تاج پڑھ لیتا ہوں، ایک مرتبہ آپ لوگ کر دیجیے سبحان اللہ۔
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الى اللہ تعالی فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ درود تاج میں جو آخر میں ہے بلغ العلا بکمالہ، کہتے ہیں شیخ سعدی کا یہ شعر ہے اور گلستان کے اندر موجود ہے، جی گلستان کے مقدمے کے اندر یہ شعر موجود ہے۔ جب یہ شعر آپ نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک ہو رہا تھا، چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا تھا، بڑے پریشان، بہت سوچے، ہر طرح سے آزمایا، مختلف الفاظ ذہن میں لے کر کے آئے لیکن ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اسی سوچ میں یہی سوچتے ہوئے کیسے یہ فٹ ہو، کون سے الفاظ لائیں کہ تیسرا یہ چوتھا مصرع مکمل ہو جائے، اسی عالم میں آپ سوچتے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی نے پیچھے سے کسی نے آواز دی سعدی صلو علیہ وآلہ، ہائے ہائے خوش ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کہ فرتے خوشی سے لپٹ گئے، عرض کیا یہ تو بڑا کرم فرمایا مجھ پر، کئی دن سے پریشان تھا میں کہ یہ چوتھا مصرع مکمل ہو جائے لیکن مکمل نہیں ہو رہا تھا، آپ نے مکمل کر دیا، بڑا آپ کا کرم، لیکن یہ تو بتائیے آپ ہیں کون؟ فرمایا جس کی شان میں تم نے یہ کہا نا میں وہی ہوں۔ ہائے ہائے، چونکہ یہ چوتھا مصرع حضور کا عطا فرمایا ہوا ہے، اس لیے یہ شیخ سعدی کا یہ شعر اتنا مقبول ہوا ہے کہ سبحان اللہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ یہ 6-7 قول جو ہیں مکمل ہوئے، باقی 13 اقوال اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ضحیٰ سے مراد جو ہے، ضحیٰ سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور کی پیدائش کا دن، ضحیٰ سے مراد حضور کی پیدائش کا دن ہے، اور لیل سے مراد حضور کی وفات کی رات ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعہ رب کریم میرے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عید میلاد کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے۔